الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ سورہ فرقان کی یہ آیت کریمہ اور اسی طریقے سے سورہ بقرہ کی وہ مشہور آیت جو ماہ رمضان کے سلسلے میں ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، ان دونوں آیتوں میں اور اس کے علاوہ اور دیگر بھی آیات ہیں جس کا انشاءاللہ بعد میں ذکر ہوگا، قرآن کو فرقان کے طور پر پہچنوایا گیا ہے کہ قرآن کی صفت ہے فرقان۔ اس مسئلے پر جو ہے ہم ایک گفتگو جو کل کر رہے تھے کہ حق و باطل کے درمیان میں فرق کرنا یہ انسان کی ایک عظیم صفت ہے کہ وہ حق اور باطل کے درمیان میں خاص کر موجودہ دور میں جہاں بہت زیادہ پیچیدگیاں اور بہت ہی کمپلیکیشن ہے وہاں پر صحیح طریقے سے اپنے راستے کو طے کر سکے۔ جس مطلب کی طرف کل اشارہ کیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ حق اور باطل پورے یونیورس میں پوری کائنات میں کس طریقے سے ہے، اس میں تین نظریات پیش کیے گئے تھے۔ بعض لوگ جو ہے ان کا نظریہ یہ تھا کہ اصلاً باطل ہی کا غلبہ ہے، باطل ہی کا راج ہے اور حق نہیں نظر آتا۔ بعض لوگوں کا اس کے نظریہ تھا یہ کہ جو الہیون اور اسلام کا نظریہ ہے کہ اصل ہستی جو ہے وہ حق ہے، اصل پوری کائنات میں حق ہے اور باطل جو ہے وہ اگر دکھائی پڑتا ہے تو اس کی شکل انشاءاللہ آج بیان کی جائے گی۔ تیسرا نظریہ یہ تھا کہ حق و باطل دونوں ملے ہوئے ہیں، تو اس کے بارے میں کل عرض کیا جا چکا کہ اگر اس کو ہم اس طرح مانتے ہیں دونوں مستقل طور پر دونوں انڈیپینڈنٹ، حق الگ ہے اور باطل الگ ہے، تو پھر دو قوتوں کو ماننا ہوگا، ایک حق کی قوت، ایک جو ہے حق کی ایجاد کرنے والی اور حق کو پیدا کرنے والی قوت، اور ایک جو باطل کو پیدا کرنے والی قوت، اور اس طرح گویا دو خداؤں کو ماننا ہوگا کہ جو قدیم زمانے میں ایک نظریہ تھا جس کی بحث کی جا چکی، اور اس سے اصل توحید کو مشکل ہوگی، نظریہ توحید کو مشکل ہوگی، اور اسلام وہ ہے کہ جو آ کر ایک عظیم توحیدی نظریہ پیش کرتا ہے کہ پوری کائنات میں جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ کی طرف سے ہے، سب کا خالق اللہ ہے، خالق و کل شے ہے اللہ کی ذات، اور قرآن میں بہت ساری آیتوں کے ذریعے سے اس مطلب کو بیان کیا گیا ہے۔ آج جو ہم آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہے تھے وہ یہ تھا کہ ایک مطلب مختصر بیان کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ اگر آخر میں فرصت رہی تو ایک دوسرا مطلب بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے گا۔ وہ یہ تھا کہ جو اسلام کا نظریہ ہے، یعنی الہی فلسفے میں اور اسلامی فلسفے میں، وہ یہ کہ یہ پوری کائنات، یہ پورا یونیورس، یہ پوری جہان ہستی، یہ اس کا اصلی اس میں جو ہے حق کار فرما ہے، حق کی طرف سے ہے اور حق ہے۔ اللہ کی ایک صفت جو ہے وہ حق ہے، اللہ کی ذات حق ہے۔ آیت بھی اس کے لیے موجود ہے قرآن میں کہ اللہ کی نشانیاں اس طرح دکھائیں گے کہ حتیٰ لوگوں کے لیے واضح طور پر روشن ہو جائے گا کہ اللہ کی ذات جو ہے وہ حق ہے، اور جتنا بھی حق ہے وہ اس حق کی طرف سے ہے، جتنی بھی حقیقتیں ہیں وہ سب حق کی طرف سے ہیں۔ تو اس پوری کائنات کا خالق حق ہے اور اس نے پوری کائنات کو حق خلق کیا ہے، اور یہ منطق اور یہ لاجک قرآن کی کل بیان کی گئی، فرمایا ربنا ما خلقت ھذا باطلا، پروردگارہ تو نے یہ سب کچھ جو کچھ خلق کیا ہے اس میں کچھ بھی باطل خلق نہیں کیا ہے، سب جو ہے وہ حق ہے۔ مثال بھی کل آپ کی خدمت میں دی جا چکی ہے۔ آج جس بحث کے لیے بات رہ گئی تھی وہ یہ تھا کہ یہ جو اسلام کا نظریہ ہے، الہیون کا نظریہ ہے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہرحال باطل ہمیں دکھ رہا ہے، باطل نظر آ رہا ہے ہمارے سامنے، تو پھر اس کو ہم کیا سمجھیں، اس کو کیسے؟ تو یہاں پر آ کر ہمارے بزرگوں نے اور علماء نے آ کر تھوڑا ایک علمی بحث ہے، لیکن میں اس کو علمی بحث میں زیادہ نہیں لے جانا چاہتا، اور تھوڑا آسان طریقے سے تاکہ مومنین کو جلدی سے کم وقت میں بات واضح بھی ہو جائے اور مشکل پیش نہ آئے۔ علماء نے جو آ کر ہمارے بزرگان نے اس کو آ کر اس طرح بیان کیا ہوا ہے کہ اس پورے کائنات میں
جس چیز کو اصالت حاصل ہے، یعنی جو اصلی ہے، جو ذاتی ہے، جو واقعی ہے، وہ ہے حق۔ باطل جو ہے وہ اصلی نہیں ہے، باطل کا وجود حقیقی نہیں ہے، باطل کا وجود اصلی نہیں ہے، بلکہ ایک مثال دی ہے کہ باطل جو ہے وہ سائے کی طرح سے، سایہ کا وجود اپنا اصلی وجود نہیں ہوتا، سایہ ذاتی طور پر وجود نہیں رکھتا، سایہ کسی چیز کا ہوتا ہے اور وہ حالات کی بنیاد پر ہوتا ہے، جس کو تھوڑا انشاءاللہ عرض کیا جائے گا۔ تو حق کا وجود اصلی ہے، حق کا وجود ذاتی ہے، اس پوری کائنات میں حق کار فرما ہے، اور اگر کہیں باطل نظر آتا ہے تو وہ باطل جو ہے وہ سائے کے مانند ہے، اور وہ لازم ہے، اس کا ہونا لازم ہے۔ یعنی جیسے ایک جسم جب ہوتا ہے تو جسم کے ساتھ جو ہے اگر نور ہے تو اس کا سایہ ہونا لازم ہے، یہ ناقابل تفکیک ہے، اس کو جدا بھی نہیں کیا جا سکتا، یہ ایک لازمی مسئلہ ہے۔ اسی طرح باطل بھی جو نظر آتا ہے وہ اسی طرح سے ایک وجود کے طور پر نہیں بلکہ ایک نمائش کے طور پر، جو کلمہ استعمال کیا ہے استاد بزرگوار شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ نے کہ باطل حق کا وجود ہے، باطل کی نمائش ہے، حق کا وجود ہے، باطل کا نمود ہے۔ یہ کلمہ جو ہے تھوڑا فارسی کلمہ ہے لیکن ہم اس کو آسان کر کے پیش کر رہے ہیں۔ حق ہستی ہے، حق وجود ہے اور باطل کا نمود ہے، وہ دکھ رہا ہے اور نمائش کر رہا ہے، لیکن وہ ذاتی طور پر نہیں ہے۔ یعنی اگر یہ وجود ہٹا دیا جائے تو سایہ بھی خود بخود ختم ہو جائے گا۔ تو پھر یہ سایہ ہے کیوں؟ یعنی یہ مثال دی جا رہی ہے، یعنی صرف فقط مثال کے حد تک اس کو سمجھیں گے، اس پوری کائنات کو نظر میں رکھیں، پھر یہ کائنات میں باطل ہے کیوں، تو اس کو تھوڑا علمی طریقے سے بیان کیا گیا ہے۔ اس مطلب کو میں تھوڑا آسان کر کے انشاءاللہ پیش کرنا چاہتا ہوں، اور یہ ہے کہ 1-2 منٹ میں بات پوری ہو جائے، ورنہ تھوڑا شاید یہ بہت زیادہ مناسب نہیں ہے، یہ طالب علمی کی بحثیں ہیں، بہت زیادہ عوام کو پریشان کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس میں۔ لیکن جو بیان کیا گیا وہ یہ ہے کہ اصل وجود، اصلی وجود، حقیقی وجود وہ اللہ کا وجود ہے، نور مطلق، ایبسلوٹ ایگزسٹنس، ایبسلوٹ جو ہے وہ نور، یہ اللہ کی ذات ہے۔ وجود مطلق، نور مطلق، یہ اللہ کی ذات ہے، اور اللہ کی ذات سے جو کچھ صادر ہوتا ہے، جو کچھ خلق ہوتا ہے، اس کی خلقت کے مرحلے ہیں۔ ساری خلقت ایک درجے کے نہیں ہے، خلقت کے درجات ہیں، خلقت کے مرحلے ہیں۔ میں انہی آسان لفظوں میں، یعنی جو خلقت کے جتنے مرحلے نزدیک تر ہیں وہ اتنے زیادہ نورانی تر ہیں۔ یعنی نور سے جو چیز جتنا نزدیک ہوگی وہ اتنا زیادہ نورانی ہوگی، جتنا فاصلہ بڑھتا چلا جائے گا اتنی زیادہ وہاں پہ نور کا اثر جو ہے وہ کم ہوتا جائے گا۔ تو یہ جتنی بھی خلقت ہے وہ سب کے سب اللہ کا فعل ہے، لیکن اللہ کے فعل اور اللہ کی خلقت کے جو درجات ہیں، ان درجات میں جو بالا درجات ہیں وہاں پر باطل کا دخل نہیں ہے، باطل کا عمل دخل نہیں ہے، باطل سرایت نہیں کر پاتا۔ باطل جیسے قرآن نے مثال بھی دی ہے کہ آسمانوں میں جو ہے وہ شیاطین ورود کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کو جو ہے وہاں بھگایا جاتا ہے، یعنی ورود ان کا ممکن نہیں۔ اس سے جو خلقت کے مراحل ہیں، ملکوتی درجات ہیں، آسمانی جو درجات ہیں، یعنی روحانی جو درجات ہیں خلقت کے، مجرد ہے عالم، جو عالم مجرد یعنی مادی عالم نہیں ہے، میٹیریل عالم نہیں ہے، تو وہاں پر باطل کا ورود نہیں ہے۔ جتنا زیادہ خلقت کے درجات نیچے ہوتے چلے جاتے ہیں، کہ نیچے ہوتے ہوتے جس عالم میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، عالم مادہ، بالکل میٹیریل عالم، اس میں باطل کا عمل دخل ہو جاتا ہے، اور وہ اسے لازمے کے طور پر ہوتا ہے۔ بس اللہ کی ذات وہ سراسر حق، سراسر وجود، سراسر نور، اللہ نور السماوات والارض، معاف کیجیے گا، اور اس کی خلقت میں جو عوالم ہیں، جو مختلف عالم ہیں، ان عالم میں جو درجات ہیں، درجات میں جتنا نیچے آتے چلے جائیں گے اتنا زیادہ وہ جو ہے اس کی نور کا اثر کم ہوتا چلا جائے گا، اور اصلی وجود سے نیچے ہونے کے نتیجے میں باطل کا عمل دخل جو ہے ممکن ہے وہاں پر شروع ہو جائے۔ تو اس طرح سے یہ ایک طرح سے مطلب کو سمجھانے کے لیے بتایا گیا کہ بس حق جو ہے وہ اصلی وجود رکھتا ہے، اور
فاصلہ حق سے فاصلہ ہونے کی بنیاد پر سائے کے طور پر جو ہے وہ باطل نظر آتا ہے. اسی طرح خیر اصل ہے، لیکن اگر شر کہیں نظر آتا ہے، برائی نظر آتی ہے، اچھائیاں اصل ہیں، کمال اصل ہے، خوبیاں اصل ہیں، حسن زیبائی اس پوری کائنات کی وہ اصلی چیز ہے. لیکن اگر کوئی چیز زشتی، کچھ برائی، کچھ خرابی، کچھ فساد نظر آتا ہے تو وہ اصل سے دوری کے نتیجے میں نظر آتا ہے. اس کو گویا ایک اسی مثال ہی کے ذریعے سے اور بہتر طریقے سے سمجھا جا سکتا ہے کہ جو آپ کے سامنے دی گئی کہ سایہ جو ہے، مثلا سایہ کو کیا کہا جائے، سایہ ہے کیا، سایہ کی تعریف کیا ہے. سایہ کی تعریف یہ کی گئی ہے چونکہ مثلا ایک جب اصلی وجود ہوگا تو اس کے سائے کے طور پر جو چیز موجود ہوگی وہ جو ہے ظاہر ہو رہی ہوگی، اور ممکن ہے کہ یہ سایہ کبھی زیادہ ظاہر ہو رہا ہو. مثلا خاص کر اگر نور سے ایک جسم کا فاصلہ، ایک انسان مثلا نور سے دور پہ کھڑے ہوا ہے تو اس کا سایہ ممکن اس کے جسم سے بھی زیادہ بڑا دکھ رہا ہو. یہ بڑا اگر دکھ رہا ہے تو یہ نہیں سمجھ لیں انسان کی جو باطل ہے وہ زیادہ بڑا ہے. ممکن ہے کہ ہماری اس دنیا میں نور کے سے فاصلے کی بنیاد پر یہ چیز زیادہ دکھ رہی ہو تو باطل کہیں زیادہ دکھ رہا ہو، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے. لہذا جو سایہ کی تعریف کی گئی ہے وہ سایہ کی تعریف یہ ہے کہ سایہ یعنی یہ کہ نور کا نہ ہونا، یعنی کسی ایک جگہ پر نور کا نہ ہونا. مثلا ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں تو مثلا دیوار پہ ایک طرف اگر سایہ پڑ رہا ہے تو یعنی یہ کہ وہاں پر جو سامنے کا نور ہے وہ نور پوری طریقے سے نہیں پہنچ پا رہا ہے، کوئی چیز اس نور کی راہ میں رکاوٹ بن رہی ہے. تو وہ سایہ اس کا اپنا اصلی وجود نہیں ہے، بلکہ نور کے نہ پہنچنے کے وجہ سے وہ سایہ وجود میں آیا ہے. اسی طریقے سے حق جو ہے وہ اصلی چیز ہے، نور اصلی چیز ہے، خیر اصلی چیز ہے، اچھائیاں اصلی چیز ہے. لیکن برائیاں، یہ اچھائی کا نہ ہونا یعنی برائی، شر یعنی خیر کا نہ ہونا یہ شر ہو جاتا ہے، تاریکی یعنی نور کا نہ ہونا یہ تاریکی ہو جاتی ہے. حق باطل یعنی حق کا نہ ہونا جس کی بنیاد پر باطل ہو جاتا ہے. بس باطل اصلی چیز نہیں ہے، بلکہ باطل جو ہے وہ سائے کی کمی کی بنیاد پر. یہاں ہم طالب علموں کی زبان میں ایک لفظ بولا جاتا ہے کہ باطل جو ہے ایک امور عدمی میں سے عدمی چیز ہے، یعنی وجودی نہیں ہے، اس کا اصلی وجود نہیں ہے، بلکہ وہ ایک عدمی چیز ہے، وہ خود ذاتاً موجود نہیں ہے، بلکہ حق کی وجہ سے وہ موجود ہے. کہ یہ انشاءاللہ جب قرآن کی مثال پیش کی جائے گی، قرآنی آیت جو سورہ رات کی آیت ہے اور اس میں تھوڑا تفصیلی بحث ہے چونکہ بہت ہی خوبصورت طریقے سے قرآن نے مثال دے کر پیش کیا ہے حق و باطل کو، تو وہاں بھی یہ بات اور واضح طور پر سامنے آئے گی کہ باطل ہوتا ہی ہے جو ہے وہ حق کے سہارے سے. اور یہ مختلف طریقے سے عرض بھی کیا جاتا ہے کہ باطل ذاتی طور پر نہیں کھڑا ہو سکتا، ذاتی طور پر آ کر اثر نہیں کر سکتا، وہ حق کا لباس پہنتا ہے، حق کا سہارا لیتا ہے. کہ جب یہ بحث وہاں پر ہوگی تو انشاءاللہ وہ تھوڑا تفصیل سے بیان کیا جائے گا. بس سایہ یعنی کیا، یعنی کسی ایک خاص جگہ پر نور کا نہ ہونا، اور نور کا نہ ہونا یعنی سایہ کیوں سایہ دکھ رہا ہے، جو اس کے اطراف میں نور ہے. یعنی جدھر سایہ دکھ رہا ہے وہ سایہ بھی اس لیے دکھ رہا ہے چونکہ اس کے آس پاس نور ہے. یعنی اگر وہ آس پاس نور نہ ہوتا، سامنے نور نہ ہوتا تو وہ سایہ بھی نہیں دکھتا. اسی لیے اس پوری کائنات میں جو لوگ باطل دیکھتے ہیں اور باطل ہی پر نگاہیں ٹکائے ہوتے ہیں کہ سب باطل ہی باطل نظر آ رہا ہوتا ہے، وہ در حقیقت ایسے لوگ بیچارے ہیں کہ اطراف میں ہر طرف نور پھیلا ہوا ہو، وہ کسی بھی نور کو نہیں دیکھ رہے ہو، بلکہ اس میں یہاں پہ ایک سایہ جسم کا پڑ رہا، اسی سایہ پہ ساری توجہ. یہ سایہ کیوں ہے، یہ سایہ کس لیے ہے، اس تاریکی پر ان کی نگاہ پڑی، نور پہ نہیں. اس لیے اس پوری کائنات کو اگر دیکھا جائے تو پوری کائنات میں ہر طرف حق ہے. اصل اگر نور نہ ہوتا، بنیادی طور پر اگر نور نہ ہوتا تو سایہ ہی نہیں ہوتا. اگر نور نہ ہوتا تو سایہ دکھتا ہی نہیں. سایہ ہے ہی ایک خاص محدود جگہ پہ سایہ ہے، اور یہ سایہ اس لیے دکھ رہا ہے چونکہ اس کے آس پاس بھی نور ہے، اس کے اطراف میں نور ہے. اگر وہ اطراف میں اور آس پاس میں نور نہیں ہوتا تو یہ سایہ دکھتا ہی نہیں. اس طرح اگر اس پوری کائنات کو دیکھا جائے تو پوری کائنات میں ہر طرف حق ہی حق ہے. یہ نیچر حق ہے، یہ فطرت حق ہے، یہ خلقت حق ہے. یہ پوری عظیم کائنات میں اتنے ملینوں کی تعداد میں جو کچھ ہے، گردشیں کر رہے ہیں، وہ سب حق ہیں. ان کی حرکتیں حق ہیں، ان کا اپنا نظام حق ہے، ان کا سسٹم حق ہے، وہ جو کچھ ان کی ذمہ داریاں ہیں وہ حق طریقے سے. اس میں
اس کے خلاف بھی نہیں کر سکتے. مثلا انسان یا ایک مخلوق ہے جنات، ان کو چونکہ اختیار دیا گیا ہے لہذا وہ خلاف کر لیتے ہیں، لیکن دوسری مخلوقات اس کے خلاف بھی نہیں کر سکتے. یعنی یہ نہیں، سمندر کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ کہے کہ نہیں آج ہم چاہے بادل، چاہے سورج نکلے چاہے نہ نکلے، حرارت ہو اور تمازت ہو، لیکن پھر بھی ہم بادل نہیں دیں گے، پھر بھی ہم بخار نہیں بنیں گے، پھر ہم بھی بادل بن کے نہیں برسیں گے. ہواؤں کو حق نہیں ہوتا، اختیار نہیں، ان کو اختیار نہیں ہے. اور یہ ایک بہت ہی اہم مسئلہ ہے کہ چونکہ انسان کو اختیار دیا گیا ہے، کہیں یہ مطلب تفصیل سے بیان کیا گیا ہے قرآن میں، سب سے زیادہ قسم کھا کے یہی مطلب بیان کیا گیا ہے کہ 11 عدد قسم کھا کے بیان کیا گیا کہ انسان کو جو ہے اختیار دیا گیا ہے، خیر و خوبی کی صلاحیتیں دے کے اختیار دیا. اب وہ انسان جو ہے وہ جس راہ پر چاہے وہ جائے، یعنی وہ حق کی راہ پر جانا چاہے تو حق کی راہ پر جائے، باطل کی راہ پر جانا چاہے باطل پہ جائے. کامیابی کے راستے پہ جانا چاہتے تو کامیابی جائے، پاکیزگی و طہارت کے راستے پہ جانا چاہتا ہے ادھر جائے، اور اگر کثافت اور گندگی اور ناکامی کے راستے پہ جانا چاہتا ہے تو ادھر جائے. یہ چونکہ اختیار دیا گیا ہے لہذا انسان یہ کرتا ہے. جنوں کو اختیار دیا گیا تھا اس لیے شیطان بن گیا، جیسے عرض کیا گیا کہ شیطان بنا کے نہیں پیدا کیا گیا، اس کو اختیار دیا. اس اختیار کے ذریعے سے وہ اسی طریقے سے جس طریقے سے ہزاروں سال سے عبادت کر رہا تھا اور زیادہ عبادت کرتا، اللہ کے سامنے تسلیم ہو جاتا، اللہ کے حکم کے سامنے تسلیم ہو جاتا. لیکن ابھی اسی اختیار کا غلط فائدہ اٹھا کر جرأت کرتا ہے انسان، اور بعض جن جو باطل کی طرف چلے جاتے ہیں. تو اس پوری کائنات کو اگر اٹھا کے دیکھا جائے تو کائنات میں ہر طرف حق بکھرا پڑا ہوا ہے. حتیٰ انسانوں میں، ابھی ہماری بحث انسان کی نہیں، جب انسان کی بحث ہوگی انشاءاللہ وہاں پہ عرض کیا جائے گا. سب بعض لوگوں کا تصور ہے جیسے پوری انسانیت میں باطل ہی باطل ہے، لوگ ہی سب کے سب باطل ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے. انسان جو عام طور سے اکثر لوگ دنیا کے وہ ہیں جو ٹھیک ہے ان کو بہت ساری حقیقتیں ان کے لیے روشن نہیں ہیں، بہت ساری چیزیں ان کو بتائی نہیں گئی ہیں، کچھ ان کی کمی ہے کہ انہوں نے نہیں سیکھا ہے، کچھ لوگوں کی کمی جن کے پاس ہے وہ بتا نہیں پائے ہیں. جیسے قرآن کے سلسلے میں عرض کیا کہ ہدی للناس ہے لیکن پہنچایا نہیں گیا، ہدی للناس بننے نہیں دیا. لیکن عام طور سے انسانوں کو جا کے دیکھیں تو لوگ کیا کرتے ہیں، سارے دن وہ خیر چاہ رہے ہوتے ہیں، بھلائی چاہ رہے ہوتے ہیں، برائی کو پسند نہیں کر رہے ہوتے ہیں، برائی اگر دیکھتے ہیں تو اس کی مخالفت کر رہے ہوتے ہیں. ایک انسان جو دن بھر کام کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، محنت کرتا ہے، کما کے لاتا ہے، اپنے بچوں کو پیٹ بھرتا ہے، پھر تھک کے سو جاتا ہے، پھر صبح ہوتی جا کے کام کرتا ہے، یا سروس آفس میں کام کرتا ہے، یا کہیں سروس کرتا ہے، یا کہیں کوئی ڈرائیونگ کرتا ہے، کوئی کھیت میں کام کرتا ہے. تو اس میں باطل نہیں ہے، یعنی کہ پورا ہر جگہ باطل غلبہ ہے. اگر کہیں پر باطل ہے یا حق نہیں پہنچ پایا ہے تو اس میں کچھ کمیاں ہیں، کچھ نادانیاں ہیں، کچھ حماقتیں ہیں، کچھ کوتاہیاں ہیں جو پہنچایا نہیں گیا ہے. اور عام طور سے لوگ صحیح چیز چاہ رہے ہوتے ہیں. یہ بحث تھوڑا اہم بحث ہے، انشاءاللہ جب انسان کے بارے میں گفتگو ہوگی کہ انسان، حق و باطل اور انسانی معاشرہ اور انسانی تاریخ میں، تو وہاں پہ یہ بحث تھوڑا اور بہتر طریقے سے انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی، تاکہ انسانوں کے بارے میں صحیح ایک نظریہ قائم ہو. بعض لوگ بہت ہی زیادہ نگیٹو سوچ رکھتے ہیں انسانوں کے بارے میں، اور اس نگیٹو سوچ کے نتیجے میں خود کو بھی تباہ کر لیتے ہیں، خود کو بھی برباد کر لیتے ہیں. یعنی ان کے وجود سے جو ہے وہ نگیٹو ویز نکلتی رہتی ہیں، لہریں نکلتی رہتی ہیں، جہاں بیٹھتے ہیں وہ لوگوں کو متاثر کر دیتے ہیں، لوگوں کے ذہن کو خراب کر دیتے ہیں، پازیٹیو سوچنے ہی نہیں دیتے، مثبت راہ پر آگے نہیں بڑھنے دیتے. لیکن حتیٰ یہ پوری کائنات کو بھی اٹھا کے دیکھیں تو پوری کائنات میں حق کا غلبہ نظر آ رہا ہوتا ہے. انسانوں کی عام زندگی میں دیکھیں. اب یہ رہی بات کہ پھر یہ باطل جگہ جگہ کیوں نظر آتا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ جگہوں پر جو ہے حق کو نہیں پہنچنے دیا جا رہا ہے، یا کچھ منفعت پسند لوگ، کچھ سیاست پسند لوگ، کچھ اقتدار پسند لوگ، کچھ حکومت طلب لوگ، کچھ اپنی خواہشات کی تکمیل کرنے والے لوگ، وہ کسی طرح سے تیار نہیں ہیں کہ وہ حق کو قبول کریں. چونکہ اگر حق کو قبول کرتے ہیں تو پھر ان کی خواہشات پوری نہیں ہوتی، ان کے اپنے جو باطل ارادے ہیں اس کی تکمیل نہیں ہوتی. لہذا اس کو پورا کرنے کے لیے وہ یہ اس طرح کے دنیا کو مشکل میں ڈالتے ہیں. اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ یہ جو آواز اٹھتی ہے یہ بہرحال انسانوں میں عدل کی اہمیت ہے، انسانوں میں حق کی اہمیت ہے، انسان حق کو پسند کرتا ہے. اس کی وجہ یہی ہے کیونکہ عام طور سے انسان بھی حق پسند ہے. اب یہ کہ بیچ میں کیا رکاوٹیں بنتی ہیں وہ الگ بحث ہے کہ انشاءاللہ وہ آپ کی خدمت میں بعد میں کی جائے گی. لہٰذا بس بنیادی طور پر ہم یہاں پر اس مطلب تک پہنچے ہوئے ہیں کہ اگر اس پوری کائنات کو اٹھا کے دیکھا جائے کہ وہ پہلا نظریہ جو کہتا تھا کہ باطل ہے سب کچھ، وہ ایسا نہیں ہے. شاید اس نے پوری کائنات پہ صحیح نظر نہیں کی ہے.
یا بالکل منفی نگاہ سے دیکھا ہوا ہے، یا وہ نظریہ جو کہتا ہے کہ ایک حق ہے، حق و باطل دونوں ملا ہوا ہے، دونوں ساتھ چل رہا ہے، وہ بھی غلط ہے، چونکہ اس میں دو خالق ماننا پڑے گا، توحید نہیں ہوگی، اور باطل کو خدا ماننا پڑے گا، باطل خدا کو مستقل طور پر ماننا پڑے گا۔ اسلام کا جو نظریہ ہے اور دیگر بہت سارے الہی انسانوں کا جو دوسرے مذہب میں بھی موجود ہے، ان کا نظریہ کہ نہیں، حق ہے، حق کا غلبہ ہے، اگر باطل کہیں دکھائی بھی پڑ رہا ہے تو بہرحال باطل ہمیشہ باقی رہنے والا نہیں ہے، وہ بھی ختم ہونے والا ہے۔ میری گزارش ہے یہ سننے والوں سے کہ اگر اس پوری کائنات اور انسانیت کے بارے میں اور انسانوں کے بارے میں ایک صحیح نگاہ جو ہے واقعا موجود، کہ اگر بہت روشن نہ ہو تو انشاءاللہ بعد میں اور زیادہ روشن کی جائے گی، تاکہ ایک صحیح تصور اس پوری کائنات کے بارے میں انسان کو ہو، چونکہ بہرحال ایک بہت ہی اہم بحث ہے، یہاں فی الحال ہماری بحث نہیں ہے کہ کائنات شناسی، اس یونیورس کو پہچاننا، خود انسان کو پہچاننا، انسانی تاریخ کو پہچاننا، جس کے ذریعے سے انسان لوگوں کے بارے میں ایک صحیح نظریہ بنایا جا سکے، ورنہ اگر وہ باطل نظریہ ہو، وہ منفی نظریہ، تو ہر انسان دوسرے انسان سے بیزار نظر آتا ہے، ہر انسان دوسرے انسان پر شک کرتا ہوا نظر آتا ہے، قریبی ترین لوگ ایک دوسرے پر بھروسہ نہیں کر رہے ہوتے ہیں، قریبی ترین لوگ ایک دوسرے سے بیزار اور ایک دوسرے سے نفرت کر رہے ہوتے ہیں، نفرت کی سیاست کی جا رہی ہوتی ہے، وہ در حقیقت اسی باطل نظریے کی بنیاد پہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسانوں کو صحیح طریقے سے نہیں دیکھا گیا۔ بس اس پورے مجموعہ کائنات کو آ کر ایک مرتبہ ہم دیکھتے ہیں، اس مجموعہ کائنات میں اگر کہیں کہیں باطل دکھ رہا ہے تو وہ باطل کا اپنا اصلی وجود نہیں ہے، بلکہ باطل سائے کی طرح سے ہے۔ سایہ بھی اس لیے ہے چونکہ حق موجود ہے، حق کے سامنے کچھ رکاوٹیں بنتی ہیں جس کی بنیاد پر یہ سایہ آ کر دکھائی پڑنے لگتا ہے۔ یہاں پر پھر ذمہ داری جو بنتی وہ یہ بنتی ہے کہ آخر کس طرح سے اس باطل کو ختم کیا جائے۔ یہ نہیں کہ انسان مایوس ہو کر بیٹھ جائے، جب باطل پسند لوگ پوری دنیا کو جب باطل دکھائیں گے تو حتماً دوسرے لوگ مایوس ہو کے بیٹھ جائیں گے، اور یہ تو کچھ ہو نہیں سکتا، باطل ہی باطل ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں۔ دیکھیں بھائی، کچھ لوگ آپ بیٹھیں، اچھے بھلے لوگ ہوتے ہیں، ممکن ہے دین کی ذمہ داری لے کے بیٹھے ہوئے، دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، ان سے بات کر کے کہتے ہیں نہیں اب تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا، دنیا تباہ ہو گئی، ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا، اب کچھ ہونے ہی والا نہیں ہے، یہی مایوسی کی باتیں۔ جبکہ اگر اس پوری کائنات میں اتنی روشن، اتنی خوبصورت حقیقتوں کو دیکھا جائے، پوری کائنات جس طریقے سے چل رہی ہے، کوئی بھی مخالفت بھی نہیں کر رہی، پوری کائنات میں قرآن کہتا ہے کہ نہیں سب کے سب طوعاً وکرہا، سب کے سب اللہ کی اطاعت میں لگے ہوئے ہیں۔ یعنی تکویناً، یہ کلمہ تھوڑا طالب علموں والا کلمہ ہے، تکوین اسی کائنات سے بنا ہوا ہے، یعنی یہ کائنات تکوینی طور پر، پوری خلقت کے طور پر سب کے سب اللہ کی اطاعت میں ہے، چرند پرند حیوان جانور، صرف فرشتے نہیں، فرشتے، زمین آسمان، سیارے ستارے، جن کو جس محور میں، جس مدار میں ڈال دیا گیا اسی مدار میں حرکت کر رہے ہیں، ذرہ برابر بھی ادھر ادھر نہیں ہو سکتا، اگر ذرہ برابر ادھر ادھر ہو جائے تو پوری تباہی ہو جائے، سورج کی گردش اگر کچھ تبدیل ہو جائے، زمین کی گردش تبدیل ہو جائے، چاند کی گردش تبدیل ہو جائے، اور یہ تو ہم مثال دے رہے چونکہ ہمارے قریب چیزیں ہیں، ورنہ ایسے ملینوں اور ملیاردوں اور بلینس آف یہ جو ستارے اور سیارے ہیں جو گردش کر رہے ہیں، سب بالکل اپنے نظام میں چل رہے ہیں، اور وہ اللہ کے بنائے ہوئے نظام میں اس میں کوئی بھی مخالفت بھی نہیں کر رہے ہیں۔ مخالفت جو کر رہا ہے وہ تھوڑا بہت انسان کر رہا ہے۔ انسانوں میں بھی کچھ لوگ وہ ہیں جو اپنے اسی اقتدار کی ہوس کی بنیاد پر آ کر باطل کو رائج کرنا چاہتے ہیں، جس کی بنیاد پر لوگوں کو مایوس کرتے ہیں، اور لوگ مایوس ہو کر جب بیٹھ جاتے ہیں تو وہ ان کو موقع مل جاتا ہے، جیسے کہ کل عرض کیا گیا کہ ان کو فرعون بننے کا موقع مل جاتا ہے، ان کو نمرود بننے کا موقع مل جاتا ہے، خود نہیں بنتے، وہ ایک ایسی سیاست چل رہے ہوتے ہیں کہ لوگوں کو جہالتوں پر، حماقتوں پر تیار کریں، حماقتوں کے کام کرائیں۔ ہم اپنے ملکوں میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ ایسے عجیب و غریب حرکت کی جاتی ہے حاکموں کی طرف سے، ایسی حماقت کے کام کرائے جاتے ہیں، اور اس میں پڑھے لکھے لوگ آگے کر رہے ہوتے ہیں۔ تعجب ہوتا ہے، یعنی انسان پہ حیرت ہوتی ہے کہ کیسے احمقانہ کام، مثلا کرونا وائرس سے لڑنے کے لیے بہت سارے احمقانہ کام حکومتوں کی طرف سے کیے جا رہے ہوں، اور یہ احمقانہ کام کرائے بھی اس لیے جاتے ہیں تاکہ لوگوں کو حماقت کی عادت ہو جائے، احمق بننے کی، بیوقوف بننے کی عادت کرائی جاتی ہے تاکہ دوسرے موقع پر اس سے فائدہ اٹھایا جا سکے۔ یہ تاریخ میں پہلے بھی ہوتا رہا ہے۔ مثلا امیر المومنین کے زمانے میں معاویہ کے لشکر کی صفت یہ تھی، کہتا کہ پہچان نہیں، اونٹ اونٹنی کے درمیان میں فرق ہے۔ اصلا امیر المومنین اسلام کو دھمکی اس نے یہ دی تھی یہ کہہ کر کہ جا کر علی سے یہ کہہ دینا کہ میرے لشکر میں ایسے لاکھوں افراد موجود ہیں
جو اونٹ اور اونٹنی کے درمیان کے فرق کو نہیں سمجھتے. یہ بہت ہی جو ہماری بحث فرقان کی بحث ہے اور حق و باطل کے درمیان میں فرق کی, اور یہ بہت بڑی دھمکی تھی. اور اس دھمکی کا اس دھمکی کا اثر بھی ہوا. یعنی امیر المومنین کے پاس جہاں پر مالک اشتر جیسے لوگ, عمار یاسر جیسے لوگ, رسول اللہ کے اصحاب میں سے تقریباً 800 اصحاب امیر المومنین کے ساتھ موجود تھے جنگ کرنے کے لیے, لیکن چونکہ ادھر سامنے جو لشکر موجود تھا وہاں پر کئی لوگوں سے گواہی دلوائی. یہ پورا ایک بڑا ماجرا ہے, ماجرا میں نہیں سناتا ہوں. اونٹ کسی کا گم ہو گیا تھا اور اس نے کہا کہ یہی میرا اونٹ ہے, اور سامنے لشکر جو تھا وہ جس نے اونٹ پکڑا تھا شام کے لشکر کے کسی فرد نے, اس نے کہا نہیں یہ میرا اونٹ ہے. اور اس نے آخر میں جب دلیل کے طور پر کہا کہ نہیں یہ پہلے یہ بتاؤ کہ یہ اونٹ ہے یا اونٹنی ہے, وہ کہہ رہا تھا اونٹ ہے. تو اس نے کہا بھئی یہ اونٹ ہے ہی نہیں, یہ تو اونٹنی ہے. تو اس نے آ کر ثبوت کے طور پر بہت سارے لوگوں کی گواہی پیش کی کہ نہیں یہ اونٹنی ہے, اونٹ نہیں ہے. اور یہ دھمکی کے طور پر امیر المومنین کے پاس بھیجوایا کہ دیکھو ہمارے لشکر میں ایسے افراد موجود ہیں جو اگر میں چاہوں تو وہ اونٹ اور اونٹنی کے درمیان کے فرق کو بھی نہیں سمجھتے, اور یہ اہل حق کے لیے واقعاً بہت بڑا خطرہ ہے. ابھی جو بعض ٹریننگ کرائی گئی ہے اور کرونا وائرس کے نام پر یا مسلسل چل رہی ہے, یہ گروہ اس طرح کرتے رہتے ہیں کہ اپنی ہی قوم کو احمق بنانے کی ٹریننگ, اور اتنا زیادہ ان کو بیوقوفی کا عمل کرایا جائے کہ اس بیوقوفی کے عمل سے بعد میں اپنے جب ان کو حکومت کرنی ہو, جب سیاست کرنی ہو, جب ووٹ لینا ہو تو اس سے فائدہ اٹھائیں. اور اتنا زیادہ ان کو احمق بنا دیا جائے کہ وہ کسی بھی طریقے کے چیز کو فرق نہ کر پائیں, سمجھ نہ پائیں کہ مثلا کینسر کا علاج کس چیز سے ہوتا ہے, فلاں چیز کا علاج کس چیز سے ہوتا ہے, کرونا وائرس کس طرح سے کیا جا سکتا ہے. یعنی حق و باطل کے درمیان میں, حق علاج اور باطل علاج کے درمیان میں فرق نہ کر پائیں. جو حق و باطل تو فقط دین کی چند باتوں تک محدود نہیں ہے, کسی بھی طریقے کے حق و باطل کو سمجھنے کی صلاحیتیں چھین لینا یہ کچھ سیاستدانوں کی کوشش ہوتی ہے, اور ان کی وجہ سے یہ دنیا اتنی تاریک نظر آتی ہے. وہ دکھاتے بھی ہیں کہ تاریک ہے باطل تاکہ لوگ پھر دھیرے دھیرے مطمئن ہو جائیں, ورنہ حقیقت میں باطل نہیں ہے, باطل بس سائے کی طرح سے ہے. اور قرآنی تعبیر میں جو انشاءاللہ بعد میں بحث کی جائے گی, قرآنی تعبیر کے اعتبار سے ایک حباب کی طرح سے ہے, جھاگ کے طریقے سے ہے, کہ اس کے پھر بہت سارے پہلوؤں کے انشاءاللہ وہ آیت جب پڑھی جائے گی اس کو آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گی. اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے, اصل میں یہ موجود نہیں ہے, بلکہ یہ لایا گیا ہے, یہ بنایا گیا ہے, یہ خود بخود البتہ لازم بھی ہے. یعنی جہاں جسم ہے وہاں سایہ ہونا لازم ہے, جہاں بارش ہے, جہاں پانی بہہ رہا ہے وہاں پر جھاگ کا ہونا لازم ہے. اس طریقے سے خلقت کے اس نچلے مرحلے میں بہرحال باطل کا کہیں نہ کہیں ہونا ہے, لیکن اصل مسئلہ یہاں پر جو ہوتا ہے وہ یہ کہ پھر یہاں پر انسان کی ذمہ داری کیا بنتی ہے. ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ وہ حق و باطل کے درمیان میں اس طرح سے فرق کرے اور حق کو اتنی مضبوطی سے سمجھے, اتنی گہرائی سے سمجھے, اتنی مضبوطی سے اس کا سہارا بنے کہ باطل جو ہے وہ اس کا اثر ختم ہوتا چلا جائے, کم ہوتا چلا جائے, دوسروں کے پروپیگنڈوں میں نہیں آئے. حتیٰ اس کے جیسا کہ اشارہ پہلے بھی کیا گیا کہ دین کے اندر آ کر باطل چیزیں داخل کی جائیں, جس کے نمونے بعد میں بیان کیے جائیں گے. مثلا قرآن کے نام پر اگر لوگوں کو گمراہ کیا جائے, اتنے سارے فرقے کیوں بنے ہوئے ہیں؟ جو فرقہ بہرحال باطل ہے, فرقہ بنانا باطل ہے. قرآن واضح طور پر کہتا ہے کہ فرقہ باطل ہے, فرقہ نہیں بناؤ, فرقہ بنانا حرام ہے. فرقہ کو ایک ہی صفحے پر, ایک ہی سورے میں, ایک ہی جگہ پر ایک آیت کے فاصلے کے ساتھ 2 مرتبہ قرآن کہتا ہے کہ تفرقہ نہیں کرو, فرقے نہیں بناؤ. پھر کہتا ہے کہ ان لوگوں جیسے نہیں بنو جو تفرقے کرتے ہیں. پہلے کہتا ہے کہ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا. پھر ایک آیت کے بعد دوسری آیت میں کہتا ہے, یعنی 103 نمبر آیت سورہ آل عمران کی, پھر 105 نمبر آیت میں کہتا ہے کہ ولا تکونوا کالذین تفرقوا واختلفوا. ان لوگوں میں سے نہیں بنو کہ جنہوں نے تفرقے کیے. جہاں پہ فرق کرنا چاہیے وہاں پہ فرق نہیں کرتے. تفرقہ بھی اسی فرق سے بنا ہوا ہے. تفرقہ یعنی کیا کہ جب ایک جگہ لوگ اکٹھا ہوں ان میں فرق کر دیا جائے, ان کو جدا کر دیا جائے. یہ جدائی اچھی چیز نہیں ہے. جہاں پر انسانوں کو جدائی کرنا چاہیے, یعنی حق و باطل کے درمیان میں, سچ اور جھوٹ کے درمیان میں, سچائی اور برائی کے درمیان میں, اچھائی اور برائی کے درمیان میں, نور اور ظلمات کے درمیان میں, وہاں پہ تفرقہ, وہاں پر فرق کرنا اچھا ہے, وہاں پر جدائی کرنا اچھا ہے. لیکن جہاں پر تفرقہ اور جدائی نہیں کرنا چاہیے, جہاں پہ فرق نہیں کرنا چاہیے, وہ انسانوں کے درمیان. انسانوں کو آ کر
ایک امت میں آ کر ایسی باتیں نہیں کرنا چاہیے کہ جس کے نتیجے میں ایک امت مختلف ہو جائے، ایک امت میں اختلاف ہو جائے، ایک امت میں تفرقہ ہو جائے، کچھ لوگوں میں تفرقہ ہو جائے۔ یہ چیز جو انسان کے لیے بہت زیادہ خطرناک بنتی ہے۔ بس جہاں سے انسان کو قوت لینے کی ضرورت ہے، اگر صحیح پوری کائنات کے بارے میں اور خود انسان کے بارے میں، کہ انسان کے بارے میں بھی انشاءاللہ کل سے گفتگو شروع ہوگی، انسان کے بارے میں اگر صحیح تصور قائم ہو جائے انسان کا کہ بہرحال غلبہ حق کا ہے اور حق ہی اصلی چیز ہے، باطل کی اپنی ذاتی کوئی وجود نہیں ہے، تو انسان کا ارادہ بڑھ جاتا ہے، انسان کی امید بڑھ جاتی ہے، انسان کی کوشش بڑھ جاتی ہے۔ یہ کیوں لوگ حق کے لیے کوشش نہیں کر رہے ہیں؟ کیونکہ کچھ باطل صفت لوگوں نے اور ظلمات پسند لوگوں نے، تاریکی پسند لوگوں نے آ کر باطل کو اتنا بڑھا چڑھا کر پیش کیا ہے کہ لوگوں کو مایوس کر دیا ہے۔ اسی لیے دین میں مایوسی کفر کہا گیا، دین میں مایوسی کی بہت زیادہ مذمت کی گئی، بدترین گناہ مایوسی کو کہا گیا ہے۔ مایوسی صرف یہ نہیں کہ انسان کہے کہ اب میں کما نہیں سکتا، میں کچھ کر نہیں سکتا، میرے پاس صلاحیت ہی نہیں ہے، میں تو پڑھا نہیں ہوں، میں تو یہ نہیں، یہ مایوسی بھی کفر ہے، یہ مایوسی بھی باطل ہے کہ انسان کسی موقع پر اپنے آپ کو مایوس نہیں سمجھے کہ پڑھائی میں مثلا مایوس ہو جائے، آگے بڑھنے میں مایوس ہو جائے، کیونکہ انسان اس لیے ناکام نہیں ہوتا کہ وہ کچھ کر نہیں سکتا، بلکہ کوئی بھی انسان اگر ناکام ہوتا ہے تو اس لیے ناکام ہوتا ہے کہ وہ مایوس ہو گیا ہے۔ یعنی کسی بھی انسان کی مایوسی کی اصلی وجہ اس کی صلاحیتوں کی کمی نہیں ہے، بلکہ اس کا مایوس ہونا ہے۔ اور وہ لوگ جو ہنرمند ہوتے ہیں وہ آ کر قوموں کو مایوس کر دیتے ہیں، پوری قوم کو مایوس، مثلا فرعون نے آ کر پوری قوم کو مایوس کر دیا تھا کہ اب کچھ ہو ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں ہے، میرے سامنے تم کچھ کر ہی نہیں سکتے۔ پھر وہ کہتے تھے ہاں اب ایک امید کی چراغ، ایک امید کی روشنی باقی تھی کہ ایک رہبر ہمارا آنے والا ہے، وہ آ کر ہمیں نجات دے گا۔ اور جب وہ رہبر آیا، چونکہ پہلے سے مایوس قوم تھے، اس نے آ کر اپنے رہبر کو بھی مشکل میں ڈال دیا۔ اصل فرعونوں کا کام یہی ہے، فرعونی صفت انسانوں کا کام یہی ہے کہ وہ انسانوں کو مایوس کر دے کہ نہیں تم کچھ کر ہی نہیں سکتے، اب تمہارے بس کا کچھ ہے ہی نہیں ہے، اس پوری کائنات میں تم کوئی چراغ جلا ہی نہیں سکتے۔ ٹھیک ہے اگر ہم کوئی سورج روشن نہیں کر سکتے تو کم سے کم اپنے آس پاس ایک چراغ تو جلا سکتے ہیں، کیونکہ جتنی دور تک چراغ ہوگا اتنی دور تک تاریکی بھاگ جائے گی، جتنی دور تک حق کی روشنی ہوگی اتنی دور تک باطل کی تاریکی نہیں ہوگی، باطل کا سایہ نہیں ہوگا۔ اس مطلب کو انشاءاللہ تعالی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ یہاں پر آ کر انسان امید کے ساتھ، مضبوط ارادے کے ساتھ، نگاہ میں پوری کائنات ہو لیکن اپنے ہی آس پاس سے شروع کرے، جہاں تک ممکن ہو سکے اپنے وجود سے شروع کرے۔ اور اتفاق سے ماہ مبارک رمضان بہت ہی اچھا موقع ہے انسان کو حق کے لیے قدم آگے بڑھانے کے لیے، حق و باطل میں فرق کرنے کے لیے، حق کے لیے امید پیدا کرنے کے لیے۔ امید کا مسئلہ اہم ہے، شاید بعد میں تھوڑا اور گفتگو کی جائے، ابھی فرصت نہیں رہ گئی ہے، کہ انسان مایوس نہیں ہو۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکے میں آتے ہیں، اصل دنیا میں سب سے زیادہ مایوسی کا مقام وہاں تھا جہاں کچھ ہونا ہی ممکن نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن رسول اللہ ایک لمحے کے لیے بھی مایوس نہیں ہوئے، ایک لمحے کے لیے بھی، ان سخت ترین حالات میں جہاں زندہ لڑکیوں کو لے جا کے دفن کیا جاتا تھا، جہاں ہر طرح کا فساد، ہر طرح کا ظلم، ہر طرح کی برائی، ہر طرح کی جہالت، ہر طرح کی حماقت رائج تھی، فاسد ترین معاشرہ، مجرم ترین معاشرہ تھا، وہاں پر رسول اللہ تھوڑی دیر کے لیے بھی مایوس نہیں ہوئے۔ حضرت ابراہیم نمرودی حکومت میں مایوس نہیں ہوئے، نوجوان تھے لیکن مایوس نہیں ہوئے، آگ کے شعلے بھڑکائے گئے لیکن حضرت ابراہیم مایوس نہیں ہوئے، آگ میں جاتے ہوئے بھی مایوس نہیں ہوئے۔ یہ مایوس ہو جانا، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ ایک ایسے منزل میں کہ ہر طرف یورپ کا غلبہ، یورپی کلچر، یورپین کلچر، ایران کی حالت جو ہے وہ پیرس جیسی ہو رہی تھی، اتنے بدترین حالات میں جہاں سب کے سب مایوس ہو کے بیٹھے تھے، اب تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا، اب امام زمان آئیں گے تو تبھی کچھ ہو پائے گا، امام زمان آئیں گے نہیں ایسی دنیا میں، لیکن امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ مایوس نہیں ہوئے۔ ابھی اس وقت اتنا ظلم کا ہر طرف غلبہ ہے، لیکن جو واقعاً صاحبان حق ہیں وہ مایوس نہیں ہیں۔ ان کے لہجے کو دیکھیں، مثلا آپ رہبر انقلاب کی تقریروں کو سنیں، ان کے لہجے کو دیکھیں، ان کے انداز کو دیکھیں، ان کے گفتگو کو دیکھیں، مایوس نہیں ہوئے۔ داعش نے آ کر پورے سیریا پر اس طرح قبضہ کر دیا، اتنا ظلم و ستم ڈھانا شروع کیا،
لیکن جو اہل حق تھے وہ مایوس نہیں ہوئے. دوسرے ملکوں سے اٹھ کے کیوں جا رہے ہیں داعش جیسے دہشت گردوں سے لڑنے کے لیے؟ یہ وہی لوگ جا رہے ہیں کہ جو حق کی قوت سے کبھی مایوس نہیں ہوئے ہیں. لہذا جو بنیادی مسئلہ ہے یہاں پر وہ یہ ہے کہ انسان بغیر کسی مایوسی کے اور بغیر کسی کمزوری کے معاف کیجیے گا، اپنے آپ کی اپنے ارادے کو مضبوط رکھے. اور بہرحال یہ وعدہ ہے، قرآن کا وعدہ ہے عزیزو، اور صرف قرآن کا وعدہ نہیں ہے بلکہ یہ دوسرے مذہب میں ہے، عیسائی مذہب میں بھی ہے، یہودی مذہب میں بھی ہے، زرتشتی مذہب میں بھی ہے. کل جس مذہب کے بارے میں بات کی جائے تو اس میں بھی یہی تھا کہ حق و باطل کی جنگ جاری ہے اور بہرحال آخر میں حق کا غلبہ ہوگا. اور قرآن میں بہت ہی واضح طور پر اس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ بہرحال باطل جانے والا ہے. جعل حق و زحق الباطل ان الباطل کان زہوقا. یہ آیت اہم ہے، بعد میں اس کی طرف پھر اشارہ ہوگی. حق آیا اور حق یہ آتا رہے گا، اور جب حق آتا ہے اگر کہیں باطل نظر آ رہا ہے تو اس کا مطلب وہاں پر حق آیا نہیں ہے، حق کو آنے نہیں دیا گیا ہے، حق سے مایوس کر دیا گیا ہے. لیکن یہ قرآن کا قانون ہے کہ حق آیا، جیسے انسان حق کے ساتھ آئے تو باطل بہرحال وہاں سے چلا جائے گا. ایک پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے مکے کے اس باطل ماحول میں اور اس پورے عرب کے باطل ماحول میں، بلکہ یہ کہ اس زمانے کی پوری دنیا کے باطل ماحول میں. لیکن جب رسول اللہ کی ذات آئی، رسول اللہ جیسے جیسے آتے گئے، جہاں جہاں آگے بڑھتے گئے، باطل وہاں سے جاتا رہا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ قرآن نے اصول بیان کیا ہوا ہے کہ ان الباطل کان زہوقا. باطل کا کام ہی ہے جانا، باطل رکنے والا نہیں ہے چونکہ اس کا وجود ہی اصل نہیں ہے. سایہ رہ نہیں پائے گا، سایہ کہیں مستقل طور پر ٹھہر نہیں سکتا کہ میں یہیں پہ رہوں گا، یہ میری جگہ ہے. نہیں، اس کا کام ہے جانا. بس ایک روشنی آئے اور سایہ گیا. اگر ایک طرف سایہ پڑ رہا ہے ادھر روشنی ڈال دیں، سایہ چلا جائے گا. ویسے ہی حق ہے کہ صاحبان حق قوت کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں، اور اس میں افراد کی طاقت، انسان اور لشکر اور اسلحے، اور یہ کہ ہم کم ہیں اور ہم یہ ہیں. ابھی بہت سارے لوگ جو چاپلوسی کے ماحول میں آ گئے ہیں اور دوسروں کی چاپلوسیاں کر رہے ہیں، حکومتوں کی چاپلوسیاں کر رہے ہیں، کمزور سمجھتے ہیں. در حقیقت ان کو حق کی قوت پر یقین نہیں ہے، حق کی قوت پر اطمینان نہیں. اگر حق کی قوت پر اطمینان ہوتا تو ایک حسین ابن علی تنہا اپنے چھوٹے سے گھرانے کو لے کے نکلے اور اس زمانے سے لے کے آج تک باطل کو شکست دیتے جا رہے ہیں. یعنی حسینی آئیڈیالوجی، حسینی سوچ، حسینی اقدامات، حسینی کردار صرف 61 ہجری کے یزید کو نہیں بلکہ ہر دور کے یزید کو شکست دینے کی صلاحیت رکھتا ہے اور شکست دے رہا ہے. فقط اس کے لیے شرط ہے کہ اس حق کے حامی بن کر کوئی انسان اٹھے اور اس کے لیے کوشش کرے. اور بہرحال اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ یہ تو ہونا ہی ہونا ہے، حتماً ہونا ہے، حتماً حق کو غالب ہونا ہے. لیکن یہ مرحلہ جلدی طے ہو، حق کی حمایت کرنے والے جلدی آگے بڑھیں، حق کو قوت کے ساتھ لے کر آگے بڑھیں، امید کے ساتھ آگے لے کے بڑھیں. اور انشاءاللہ وہ زمانہ آئے کہ جس سے جب پوری دنیا کا ہر انسان، یہ کسی مذہب و ملت کی بات نہیں ہے بلکہ دنیا کا ہر انسان حق کی روشنی سے فائدہ اٹھا رہا ہو، حق کی نورانیت سے فائدہ اٹھا رہا ہو، باطل کے شر سے، باطل کے فساد سے، باطل کی نفرتوں سے، باطل کے ذریعے سے پھیلائی گئی ملکوں میں نفرتیں، انسانوں کے درمیان میں نفرتیں، ان سب سے اس کو نجات ملے. اور یہ صرف آرزو نہیں ہے، یہ صرف خیالی چیزیں نہیں ہیں بلکہ بہرحال یہ حتمی ہونا ہے. لیکن یہ ہے کہ جتنی جلدی انسان متوجہ ہو جائے اتنی جلدی اس مقام تک پہنچ سکتا ہے انشاءاللہ تعالی. پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمارے ان روزوں کو جو ہے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. میں ایک قبولیت کے سلسلے میں عرض کرنا چاہ رہا لیکن ابھی وقت نہیں رہ گیا ہے. انشاءاللہ کل اگر فرصت ہوئی آپ کی خدمت میں عرض کریں. کل یہ بات کے دنوں میں کہ بہت اہم مسئلہ، جب کوئی عمل انجام دیا جائے تو اس عمل کو انجام دینے میں جو سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے وہ اس عمل کا قبول ہونے کی صلاحیت پیدا کر لینا، کہ انشاءاللہ تعالی اس کے بارے میں بھی عرض کیا جائے گا. اور خاص کر یہ صلاحیت پیدا ہو انشاءاللہ، ایک قبولیت کی صلاحیت کی ایک نشانی انشاءاللہ تعالی یہ ہو کہ ہم حق و باطل کے درمیان میں بہتر طریقے سے فرق کر سکیں. ہم دھوکوں میں نہیں آئیں، نہ سیاست دانوں کے دھوکے میں آئیں، نہ سیاست مداروں کے دھوکے میں آئیں، نہ فریب دینے والوں کے دھوکے میں آئیں، نہ دین میں آ کر فریب دینے والوں کے دھوکے میں آئیں. اور حق و باطل کو صحیح طریقے سے پہچان کے حق کے راستے میں مضبوطی کے ساتھ گامزن رہیں انشاءاللہ تعالی. والحمدللہ رب العالمین.
وصلی اللہ علی محمد و آلہ